السلام علیکم، دارا شکو ہاشمی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج مورخہ 9 مارچ 2022 رات کے تقریباً 11:30 بج رہے ہیں اور آج جو ہے بدھ کا دن اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ آج کے شو کے حوالے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ میں جو ہوں 4 ایسی باتیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی، اسسٹ کریں گی لوگوں کو سمجھنے میں اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ میری یہ ریسرچ کافی عرصے سے چل رہی ہے، ایکسٹینسولی میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ ہاؤ کین اے پرسن کمیونیکیٹس ود اندر پرسن افیکٹولی، کہ کسی ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ ملاپ کتنا اچھے طریقے سے، پائیدار طریقے سے، وہ شخص کیسے ایک اچھا تعلق اگلے شخص کے ساتھ، کارپوریٹس کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ، باس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ بنا سکتا ہے یا سکتی ہے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں اپنا آج کا شو۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنی سکرینز کے اوپر، اگر آپ اپنے موبائل فونز، ٹیلی ویژن سکرینز یا پھر لیپ ٹاپ کے اوپر فیس بک کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس وقت دارا شکو ہاشمی کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان، اور وہ لوگ جو مجھ کو ریکارڈڈ ٹیلی کاسٹ پہ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو there is one thing which is very significant in every single human۔ ہر شخص کے اندر یہ 4 باتیں کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں۔ اب میں اس میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا یا میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ 100% ایکوریٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بیکاز there is always room for improvement۔ یہ اگین مین میڈ ایک ریسرچ ہے، تو جہاں پہ انسانی چیز کا عمل دخل ہے تو وہاں پر ایرر کی گنجائش بالکل موجود رہتی ہے۔ ہم جلدی سے اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ 4 باتیں، وہ 4 باتیں کہ اگر آپ یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، تو آپ خواہ کسی بھی شخص سے بات کر رہے ہیں، کوئی بھی انسان ہو، انسان رائٹ، کوئی بھی اسی روح انسان ہو، تو آپ ایک اچھا امپریشن ڈالنے میں، اس کے ساتھ اچھا تعلق بنانے میں کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات دیکھیں، اگین you can disagree with this as well۔ It's not something which is a word of God۔ It's not something which is being said by the divine, by the Almighty۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ چیلنجبل بات ہے۔ پہلی بات، every single human، ہر ایک انسان ایگوٹسٹ ہوتا ہے۔ Every single human is egotist۔ ایگوٹسٹ یعنی کہ اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک انا کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ میں یہاں پر قطعاً اس بات کی عکاسی نہیں کر رہا کہ انا کا مطلب آپ اس کو منفی کانسیپٹ میں لے جائیں یا منفی نظریے میں لے جائیں۔ یہ ایک بیٹ نیچرل ہے، ایک قدرتی چیز ہے۔ ہر انسان کے اندر انا کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہے، کسی نہ کسی حد تک۔ کسی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے اور کسی کے اندر وہ بہت کم ہے، لیکن موجود ہے۔ تو پہلی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی شخص سے آپ بات کریں، اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، انا کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے۔ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں، انا کو جب آپ کسی کی ٹچ کریں گے تو اگلے بندے کی سیلف ریسپیکٹ، خودداری، اگلے بندے کی خود اعتمادی، اس کو آپ ہٹ کریں گے۔ اور آپ انسان سے اس کا پیسہ، روپیہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چھین لیجئے، لیکن اگر آپ نے اس کی انا پہ ہٹ کیا، اس کے ایگو پہ ہٹ کیا، اس کی سیلف ریسپیکٹ پہ ہٹ کیا، تو وہ پھر آپ سے وہ تعلق بنانا نہیں چاہے گا۔ ہم غیر نادانستہ طور پہ، غیر ارادی طور پہ یہ کام کہیں نہ کہیں کرتے چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ کام ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں تمہیں کیا پتا، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں تو یہ عقل نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو دنیا کا نہیں پتا۔ یہ وہ تو اگلے بچہ یا بچی یا بڑا بوڑھا جو بھی کچھ ہے، اس کی انا کو آپ نے ہٹ کر دیا۔ اب وہ شخص، اب آپ چاہے جوئے شیر کچھ بھی کر دیں، وہ شخص ایک جو امپریشن، جو چیز اپنے ذہن میں اب آپ کے لیے بنا چکا، اس کو توڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بی ویری کیئرفل when you're interacting and communicating with anybody، اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائیے گا، خواہ وہ غریب کیوں نہ ہو۔ ایک غریب عام سا بچہ آ کے صاف کرنے کی کوشش کرے، اس کو دھتکارے نہیں،
منع کر دیں آرام سے. آپ کا کیا چاہتا ہے؟ لڑائی کہیں ہوئی بھی ہے, باس سے کوئی گالی دی ہوئی ہے, اس کا جو نزلہ ہے وہ اس بچے پہ کیوں گرا رہے ہیں؟ ایسا نہیں کریں. اور انا کو وہی لوگ ٹھیس پہنچاتے ہیں جو آپ پہ تنقید کر رہے ہو. آپ پہ تنقید کرنے والے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچائیں گے, یا اگر آپ کسی کے اوپر تنقید کریں گے تو انڈائریکٹلی اس کی انا کو آپ ہٹ کریں گے. اور یقین کریں خواتین و حضرات, تنقید وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اگلے بندے سے کم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا اس وقت, آپ سے جو بہتر پرفارم کر رہا ہے وہ کبھی آپ پہ تنقید نہیں کرے گا, وہ کبھی تنقید نہیں کرے گا آپ پہ. جو آپ سے کم پرفارم کر رہا ہے وہ آپ پہ اتنی تنقید, نکتہ چینی کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. مجھ سے جو بہت آگے ہے, اوپر ہے, وہ کبھی مجھے تنقید نہیں کرے گا کہ ہاں یار یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, بلکہ مجھے سکھائے گا کہ اس کو ایسے کرو, ایسے کرو, اس کو ایسے اور بہتر بنا سکتے ہو, ونڈرفل. لیکن جو مجھ سے نیچے ہوگا, جو مجھ سے کم پرفارم کر رہا ہوگا, اپنی دانست میں وہ مجھے نیچے لانے کی کوشش کرے گا. خواتین و حضرات, اگر کوئی شخص آپ کو نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ اس سے, اس کی دانست میں اوپر ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلی چیز کلیئر ہو گئی. ایوری باڈی, اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے کہ ہر شخص ایگوٹسٹ ہے, کہیں نہ کہیں ایگو کا ایلیمنٹ موجود ہے. پہلی بات. دوسری بات خواتین و حضرات, دوسری بات ہے, ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ میں انٹرسٹڈ ہے. ہر ایک شخص, خواہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. اگر آپ میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور آپ مجھ سے میرے متعلق بات کریں گے, بلیو یو می, آپ سے بہتر شخص میری لائف میں کوئی ہے ہی نہیں. میں آپ سے بات کروں اور میں آپ سے آپ کے متعلق بات کروں تو مجھ سے بہتر شخص آپ کا اس دوران میں کوئی نہیں ہوگا. آپ کے ذہن پہ ایک چھاپ لگ جائے گی میرے حساب سے, یا مجھ کو لے کے, کہ یار یہ شخص بہت اچھی بات کرتا ہے, حالانکہ میں نے بات نہیں کی ہوگی, میں نے صرف سنا ہوگا اور آپ کو اہمیت دی ہوگی. خواتین و حضرات, ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے, خواہ وہ میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی شخص ہو. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگلے بندے کو اہمیت دینی ہے. اور اہمیت دینے کا مقصد یا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں, آپ اس کو کھانا کھلا دیں. نہیں, اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو بالکل ان انٹرپٹیڈ, جس میں کوئی خلل نہ آئے, اتنی اٹینشن دیں. وہ شخص آپ سے بات کر رہا ہے, آپ نے جب اس کی بات سنی ہے, بیچ میں کوئی خلل نہ آئے, چاہے فون, چاہے کتاب, چاہے کوئی شخص. آپ نے اگر مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری پوری کوشش ہوگی کہ میں 100% آپ کی طرف گامزن رہوں. میرا جو ذہن ہے وہ آپ کی طرف رہے, آپ کی طرف جھکا رہے. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ میں آپ کو اہمیت دے رہا ہوں. خواتین و حضرات, آپ کو اگر کسی کے دل میں گھر کرنا ہے, کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے, اس شخص کو آپ اہمیت دیجیے صحیح معنوں میں. یقین کریں اس کے ذہن میں ایک ایسا زبردست آپ کا امپریشن آئے گا, اور اس کے دل میں آپ کی جو جگہ بنے گی, میں اس کے لیے مطلب الفاظ جو ہے وہ کافی نہیں ہوں گے. آپ اس شخص سے خود بات کر لیجیے. ایک بہت مشہور شخص گزرا, ڈیل کارنیگی, آئی تھنک وہ ڈیل کارنیگی تھا, نیپولین ہل تھا, کہ وہ کمیونیکیشن کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. تو ایک دفعہ وہ ایک دعوت میں جاتا ہے, اور وہاں پر جا کے وہ ایک شخص سے اس کی مٹبھیڑ ہوتی ہے, بات چیت شروع ہوتی ہے. ڈیل کارنیگی یا نیپولین ہل, دونوں میں سے کوئی ایک شخص ہے, وہ بہت کم بول رہا ہے, اور اگلا بندہ شروع ہی ہوا ہے, بولے جا رہا ہے کہ میں گارڈننگ کی بات ہوتی ہے, میں گارڈننگ میں یہ کرتا ہوں, گارڈننگ میں یہ کرتا ہوں جی, یہ کاشتکاری, یہ ہے وہ سنتا رہتا ہے. جب محفل برخاست ہوتی ہے اور یہ شخص چلا جاتا ہے, جو یا ڈیل کارنیگی ہے یا نیپولین ہل ہے, تو وہ جو شخص بول رہا ہوتا ہے وہ میزبان کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے یار یہ کون آدمی تھا, بڑا ہی بہترین آدمی تھا, بہت عمدہ آدمی تھا, مجھے اس سے بات کرنی ہے, مجھے اس سے کنیکٹ کرو, مجھے اس سے تعلق بنانا ہے. اگلے دن میزبان اس بندے سے کہتا ہے یار تم نے ایسی کیا بات کی کہ وہ تو تمہارا گرویدہ ہوا ہے, وہ تو تمہاری شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے. تو یہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا, میں صرف سن رہا تھا اور اس شخص کو اہمیت دے رہا تھا. خواتین و حضرات, کتنا برا لگتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ شخص فون اٹھا کے اس پہ فبنگ کرنا شروع کر دے, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے. یہ سگنل دیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کی بات میں یا تو وزن نہیں ہے, یا وہ بندہ جو آپ کو سن رہا ہے اس کو صرف آپ کی آواز آ رہی ہے, وہ سن نہیں رہا ہے. سننا اور آواز آنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. سننا ایک حیاتیاتی چیز ہے, ایک قدرتی چیز ہے. آواز تو آئے گی, لیکن سن کے اس کو واقعی سمجھنا
لسننگ جس کو کہتے ہیں وہ ایک ایکٹیو اسکل ہے, وہ سیکھنی پڑتی ہے. یقین کریں اگر آپ نے زندگی میں کوئی بھی مقام حاصل کرنا ہے, آپ نے سننا ہے, آپ نے اس کو سننا ہے, رائٹ. 2 باتیں ہو گئیں. ایگوٹسٹ. نمبر 2, everybody wants to talk about themselves. Everybody is interested in themselves. ہر کوئی اپنے آپ میں دلچسپی رکھتا ہے. آپ نے اچھی بات کرنی, اگلے میں دلچسپی لیجئے. یقین کریں sky is the beginning, right. دوسری بات کیا تھی کہ وہ انٹرسٹڈ تھا. تیسری بات ہے, یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اہم جاننا اور ماننا چاہتا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو اہم مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر شخص جو اس کے ساتھ جس کا تعلق بنے وہ بھی اس کو اہمیت دے, پوری طرح اہم جانے, پوری طرح. میرے کتنے کلائنٹس ہیں الحمدللہ, اللہ اکبر, میں ان کے جو پینز ہوتے ہیں نا, میں ان کو نام سے بلاتا ہوں. جب ملنے جاتا ہوں, جب بھی میرا سیشن ہوتا ہے تو ان سے باقاعدہ گلے بھی ملتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چائے لے کر آ رہا ہے, کافی لے کر آ رہا ہے, اس کو پوری طریقے سے ہم نے امپورٹنس دینی ہے. اور یقین کریں کبھی کبھی وہ جو بیٹھا ہے وہ ان پینز کے تھرو میرے وہ کام کرا دیتا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ میں جا رہا ہوں تو چیزیں بھی صاف ہیں, سب کچھ پرفیکٹ ہے. وہ باس کہہ رہا ہے کہ یار باقی لوگوں کا یہ اتنا خیال نہیں کرتا, کہ اس کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ دارا شکو صاحب نے آنا ہے, سیشن دینا ہے, تو ہر چیز ٹو دا پوائنٹ ہو. کیسے؟ میں نے اس کو پیسے دیے, میں تو اس کو پیسے بھی نہیں دیتا یار, میں کیوں پیسے دوں گا. تو یہاں پہ وہ والا ایلیمنٹ خراب ہو گیا, ختم ہو گیا کہ لوگوں کو اگر آپ نے انسپائر کرنا, موٹیویٹ کرنا ہے تو پیسہ دیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. نو. عزت, اہمیت, ایگو, تینوں کو آپ بڑے پیار سے آرام سے پیٹ کرتے رہیں. اگلا بندہ اپنی جان نچھاور نہ کر دے, میرا نام دارا شکو بھائی, اللہ والا, اللہ اکبر, بہتر وہ جانتا ہے. اہمیت دیجیے اور اگلے شخص کو یہ باور کرا دیجیے یار تم اہم ہو, تم اہم ہو. میں تو یہ مانتا ہوں, خواتین و حضرات, میں یہ مانتا ہوں کہ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, آپ سے وہ جو اس نے کام لینا ہے وہ ابھی تک لیا نہیں ہے, وہ پورا نہیں ہوا ہے. اب وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے, چڑیا کو دانا ڈالنا بھی ہو سکتا ہے, کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی ہو سکتا ہے, کسی کے گھر میں راشن پہنچانا بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہوا ہے آپ کی سانسیں چلتی رہیں گی. جب آپ کی سانس بند, آپ کا کام اس دنیا میں ختم. اور اگر آپ نے رہتی دنیا تک اپنے آپ کو زندہ و جاوید رکھنا ہے, جس پہ رومی نے کہا تھا یا خدا مرنے سے پہلے تجھے جاننا چاہتا ہوں, تو آواز آتی ہے کہ جو مجھے جان گیا رومی وہ مرتا نہیں ہے. جو اسے جان گیا, جو پہچان گیا, وہ مرتا نہیں ہے, وہ پھر گیا. رومی کو گزرے صدیاں ہو چکی ہیں خواتین و حضرات, آج بھی مولانا رومی کا نام لیا جاتا ہے, بڑی عقیدت سے, احترام سے نام لیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں ٹائم دیا تھا, وقت لگایا. خیر, تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے. آپ اہمیت دیجئے, آپ دیکھیے گا کیسے کام شروع ہوتا ہے. اور اس کو اگر ہم وہی 1400 سال پیچھے لے جائیں, ہم 1400 سال پیچھے لے جائیں, تو اس زمانے میں صحابہ, باقی حضرات, جو بھی لوگ تھے, کیونکہ وہ بات وہیں گھوم رہی ہے خواتین و حضرات, وَلْيَتَلَطَّفْ پہ, نرمی سے بات کرنا. جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں, اپنے آپ سے سوال کیجیے گا, جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں اسی کے ساتھ تو آپ نرمی سے بات کرتے ہیں. جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے اس سے تو آپ بات ہی نہیں کرتے. انسان کی آنکھ میں کس کا بال, پتہ ہے نا. خیر, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تیسرا پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو اہم جانو اور اہمیت دو. 3 پوائنٹس ہو گئے خواتین و حضرات. پہلا, مان لیجئے کہ سب کی انا موجود ہے. دوسرا, کہ ہر کوئی کیا چاہتا ہے, اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے. تیسرا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے, اس کو اہم جانا جائے اور ایکسیپٹ کیا جائے اس کو کہ ہاں تم اہم ہو. باور ووکلائز کریں اپنی تھاٹس کو, بتائیں اگلے بندے کو کہ ہاں تم میری لائف میں بہت اہم ہو یار, تم بہت اہم ہو. نہیں ہے وہ اہم, کہیں اس کو. کیا پتہ کسی کی خودکشی روک دیں آپ یہ بات کہہ کے کہ ہاں تم اہم ہو میرے لیے, کیا پتہ. میں نے کہا نا, وہ کوئی کام ابھی باقی ہے تبھی میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, جب کام ختم سانس ختم. آخری پوائنٹ جناب علی. اب وہ آخری پوائنٹ کیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگلا شخص اس کو اپروو کرے, اس کو اپروو کرے اور کہے کہ ہاں یار تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو.
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर वो नहीं भी ठीक कह रहा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आके आपको गाली दे अपने हाँ तुम ठीक करो, वो एक तरीका है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। कोई अगर आपको कहे ना तुम बेवकूफ़ हो, आप कहें नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, हड्डा बढ़ जाएगा। अगला बंदा क्या है तुम बेवकूफ़ हो, आपके हाँ यार मैं बेवकूफ़ हूँ। अब अगर उसने दोबारा ये कहा कि तुम बेवकूफ़ हो तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो लग रहा होगा। इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। कोई आगे आपको गाली देगा हाँ यार मैं हूँ ऐसा, दो गालियाँ अपनी तरफ से और देते हैं हाँ हूँ ऐसा, अगला बंदा ऑटोमेटिकली खामोश हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी सिचुएशन। हमारे यहाँ न्यूट्रलाइज करने नहीं देते क्योंकि शैतान नफ्स के पीछे बैठा हुआ है। इसने तो मैं कैसे कह दिया, तुम तो बड़ी बाप की औलाद हो, तुम तो ये हो वो। तो अगले बंदे को आपने अप्रूव करना है और कह के करना है। आपको याद है मैंने वो एक लेक्चर दिया था 3 A's के ऊपर, अप्रिशिएट, अप्रूव एंड एक्सेप्ट, कि हर शख्स चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, अप्रूव किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए। ये हौसला अफजाई। अप्रूवल क्या है? आपने किसी की हौसला अफजाई करनी, हौसला शिकनी नहीं करनी। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लेजेंड्स से जो आपकी हौसला शिकनी पल पल करते हैं, और अगर बाहर से नहीं करते तो आपका अपना नफ्स आपकी हौसला शिकनी कर रहा होगा। मेरा अपना नफ्स मुझे रोक रहा होगा अच्छा काम करने से, हौसला शिकनी कर रहा होगा मेरी, और मैं वो अकल, वजदान और जज्बात की एक जंग में फंसा हुआ एक ऐसा सिपाही हूँ जो मुस्तकिल ज़ख्मी हुआ जाता है। अप्रूव कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, अगले बंदे को सहारा दीजिए, टांग ना खींचिए। टांग खींचना तो आसान काम है यार, कोई आगे जा रहा खेल दो उसकी टांग। मज़ा कब आएगा? आगे जा रहा पीछे हटता, आपने कंधा आगे कर दिया, नहीं यार तू आगे निकल, तू आगे निकल। क्या किया आपने? खल्क़े खुदा की खिदमत। खल्क़े खुदा मखलूक उसकी, जब उसकी मखलूक की खिदमत की जाती है तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं, आप? नो 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 नो, वो रखेगा। वो यही तो कहेगा यार मेरे बंदे की या मेरी मखलूक की तो खिदमत कर रहा है, अब देख मैं तुझे कहाँ से देखा। कहा है उसने, फरमाया है कि वहाँ से रिस्क पहुँचाऊँगा जहाँ से तेरा गुमान भी नहीं पहुँचेगा, और पहुँचता है रिस्क। क्योंकि ये 4 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने इन चारों को अपनी घुट्टी में डाल लिया और अगर आपने इसको पहचान लिया और इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, यकीन करें जो आपके रिश्ते आसपास के हैं वो एकदम से बनना शुरू हो जाएंगे, वो एकदम से बनना शुरू हो जाएंगे। ट्राई करके देखिएगा। मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आसान है, सिंपल है लेकिन मुश्किल है, करना शर्त है। अगर देखिए बातें हम करते हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये पहले मैं खुद अप्लाई करता हूँ क्योंकि फिर बाद में वज़न आता है। जब मैं अप्लाई करता हूँ और मुझे उसका नतीजा नज़र आता है तो फिर मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे ये आप लोगों के साथ इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि दिए से दिया जलता है। वो जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा फैलेगा, उतना ज़्यादा अंधेरा काम होना शुरू हो जाएगा। अंधेरे को अंधेरे से नहीं मारते ख़वातीन व हज़रात, नफ़रत को नफ़रत से नहीं मारते, अंधेरे को सिर्फ रोशनी से मारा जाता है। मारा क्या जाता है? ख़त्म किया जाता है। और रोशनी करने के लिए ख़वातीन व हज़रात मोमबत्ती को जलना पड़ता है, माचिस की तीली को सुलगना पड़ता है। जो सुलगता है वो दिए की तरह रोशन होता है। सुलगना हर किसी के बस की बात है नहीं, ये बड़े नसीबों की करम की बात है। किसी किसी को ये सादत मिल जाती है कि वो जलता है, और जब वो जलता है तो ज़माना जो है वो रोशन होता है। वो जले, वो इश्क की आग में जले। कौन? इकबाल, रूमी, अत्तारी, शम्स तबरेज़। वो इश्क, वो ऐसा इश्क था, वो ऐसा इश्क था कि जिसने ऐसी आग लगाई इन हज़रात के अंदर कि वो शमा आज तक जलती है। आज 2022 में हम बैठे हुए हैं और रूमी को गुज़रे सदियां हो चुकी हैं ख़वातीन व हज़रात, आज भी ज़िक्र हो रहा है। इक़बाल को गुज़रे सालों हो चुके हैं, आज भी ज़िक्र हो रहा है। और सबसे बड़ी हस्ती हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1400 साल गुज़र गए। इश्क, हकीकी इश्क आज भी ज़िक्र हो रहा है और रहती क़यामत तक होगा। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर का अख्तिताम करते हैं। एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा जाने से पहले। अक्सर लोगों का गुमान है और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या ईगोइस्टिक होते हैं, या कहते हैं ना कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा ही अना परस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अना बहुत ज़्यादा है या ये सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा है या इसकी एस्टीम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इसमें बहुत कम है, और जो इंसान के पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम होती है वो उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है।
جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ پیسہ دکھانے کی کوشش کرے گا, جس کے پاس عزت نہیں ہوگی وہ عزت کو باقاعدہ بتائے گا لوگوں میں بیٹھ کے کہ میں تو بڑا عزت دار آدمی ہوں. جو سچ نہیں بولتا ہوگا وہ کہے گا مجھ سے بڑا سچائی کوئی نہیں ہے. جو آنیسٹ نہیں ہوگا وہ کہے گا مجھ سے بڑا آنیسٹ تو انسان دنیا میں نہیں آیا. اور جو یہ ساری خصوصیات رکھا ہوا ہوگا اپنے اندر, وہ خواتین و حضرات چپ شاہ کا روزہ رکھا ہوا ہوگا. کہا تھا اقبال نے, علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, عشق نے کہا علم ہے تخمین و زن, بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن, بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن, عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب. تو جناب یہاں پر ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا, دیکھا فیس بک لائیو کے اندر, اور جو لوگ مجھے ریکارڈڈ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. میں یہ سارے لیکچرز اپنے یوٹیوب کے اوپر اب سے ڈالنا شروع کر چکا ہوں, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, میرے فیس بک پروفائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے اور ماڈرن بزنس فلاسفی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ان ساری چیزوں کو مرکب کر کے, وہ مکس پلیٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ, تو کبھی کہیں کچھ آ رہا ہوتا ہے کبھی کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیے گا, ان باکس میں بتائیے گا, واٹس ایپ پہ بتائیے گا. آپ لوگوں سے اجازت چاہنے کا مجھے بالکل دل نہیں چاہتا, لیکن تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار ٹیوننگ ان. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وعدے پہ اجازت چاہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں گے آپ, اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں رکھیں گا. خیال کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے دارا شکر کو. اللہ حافظ, فی امان اللہ.